بشریٰ بی بی عمران خان کی اہلیہ جو اس ٹائم اڈیالہ جیل میں قید ہے اور جو ایک بہادری کی، ہمت کی، حوصلے کی ایک مثال ہے، بشریٰ بی بی کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی تھی اور یقیناً وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ بشریٰ بی بی کو کل رات کے اندھیرے میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے کر گئے، وہاں ان کی آنکھ کی سرجری ہوئی، اور جو ان کی آنکھ کی سرجری ہوئی، ان کی آنکھ متاثر کس طرح ہوئی اور کس طرح ان کی فیملی آ کے وقتاً اس پہ بات کرتے رہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان کی جو آنکھ ہے وہ بھی متاثر ہوئی، اور ابھی فیملی کا موقف کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بشریٰ بی بی کی جو فیملی ہے وہ اس ٹائم اڈیالہ جیل موجود ہے، جیل حکام کی طرف سے رابطہ کیا گیا، کس طرح کہا گیا کہ آپ فوراً پہنچے، مطلب یہ ٹوٹل یہ جو سسٹم ہے ایک مذاق بن چکا ہے۔ دیکھیں، پہلے میں بات کرتا ہوں عمران خان کی۔ عمران خان جیل میں قید ہیں، جب وہ قید تنہائی میں تھے، مطلب جب یہ اکتوبر کی بعد کی بات ہے، جب وہ مکمل انہیں قید تنہا کر دیا گیا، عبدالغفور انجم سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تھے، اور ان کی طرف سے ایک ٹارچر تھا، کیونکہ عمران خان کہتے تھے کہ میری آنکھ کا مسئلہ ہے، میری بینائی کا مسئلہ ہے، اس کا علاج کیا جائے، لیکن اگنور کیا گیا 3 ماہ مسلسل اگنور کیا گیا، بلکہ ڈراپ دے دیے جاتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ عمران خان کی آنکھ کی 80% جو بینائی ہے وہ چلی گئی، آنکھ کی بینائی متاثر ہوئی۔ سپریم کورٹ کی ایک رپورٹ سامنے آئی، اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ آنکھ کی جو بینائی ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوئی ہے۔ پھر پہلی مرتبہ جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں عمران خان کو لے کر آئے، رات کے اندھیرے میں عمران خان کو انجیکشن لگایا، وہ اسد اللہ نے خبر دی۔ دوسری مرتبہ لے کر آئے تو ہم نے کوشش کی، ہم پیمز پہنچے، بالکل یہ پیچھے پیمز ہے، پیمز پہنچے، وہاں ویڈیو بنائی۔ پھر تیسری مرتبہ عید کے دوسری رات جو ہے وہ عمران خان کو انجیکشن لگانے کے لیے پھر تیسری مرتبہ لے کر آئے۔ عمران خان کے حوالے سے تو جو ہے یہ شدید خطرات لاحق ہیں، اور ابھی بھی تشویش ہے، کیونکہ ابھی تک کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، ابھی تک کوئی بھی بہنیں ہوں یا سیاسی کوئی لوگ ہوں، کوئی بھی عمران خان سے نہیں مل سکا۔ سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ کچھ دن پہلے ملے ہیں، اور انہوں نے پھر وہی موقف اختیار کیا ہے کہ عمران خان کی جو آنکھ ہے وہ ابھی تک شدید متاثر ہے، انہیں ابھی تک ٹھیک نظر نہیں آتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی کی جو ہے خبر وہ بھی سامنے آئی کہ بشریٰ بی بی کی آنکھ کی جو بینائی ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے، اور کافی حد تک ہوئی ہے۔ فیملی کی طرف سے یہ خبریں سامنے آئیں، فیملی نے اس پہ شور مچایا، اور پھر کل یہ ہوتا ہے، کل یہ رات کو اچانک سے جو ہے بشریٰ بی بی کی فیملی سے جیل حکام رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کہاں پر ہیں، آپ فوراً پہنچیں، بشریٰ بی بی کی آنکھ جو ہے اس حوالے سے ٹریٹمنٹ ہونا ہے، سرجری ہونی ہے۔ تو فیملی نے کہا کہ ہم تو یہاں ہیں ہی نہیں، ہم لاہور ہیں اور ہمیں 4 گھنٹے لگیں گے، تو اگر ہم ابھی آ جاتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں نہیں، آپ کل 9 بجے آ جائیں، مینس کل صبح 9 کا ٹائم دیا گیا کہ آپ کل 9 بجے آ جائیں۔ فیملی نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ فیملی نے یہاں آ کے جیل کے اندر تھوڑی گھس جانا تھا، انہوں نے کہا نہیں آپ کل آ جائیں۔ فیملی نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کیا ایک حرکت کی، یہ رات کے اندھیرے میں بشریٰ بی بی کو شفا یا الشفا، اب یہ کنفرم نہیں ہے، بشریٰ بی بی کو رات کے اندھیرے میں ہاسپٹل لے کر گئے، رات کے اندھیرے میں جا کے ان کی آنکھ کا ٹریٹمنٹ ہوا، ان کی آنکھ کی سرجری ہوئی، ٹھیک ہے، ان کی آنکھ کی سرجری ہوئی، اور یہ صبح جیل حکام کی طرف سے یہ نوٹس یا ایک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی، اور پھر ابھی جو ہے ان کی فیملی کی ملاقات ان سے جاری ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنے بے شرم اور کتنے گھٹیا پن پہ اتر آئے ہیں کہ خاتون ہے بھئی، وہ کافی دیر سے ان کی فیملی، مریم جو ان کی بہن، ان سے میرا رابطہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم کافی دیر سے اس چیز پہ شور مچا رہے تھے کہ ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، ان کا پراپر ٹریٹمنٹ کیا جائے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اب جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں سرجری کروانے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ تو اس ٹائم دیکھیں، عمران خان کا مسئلہ، عمران خان کی اہلیہ کا مسئلہ، اور دونوں کا کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وفا اور اس قوم کے ساتھ وفا نبھا رہے ہیں۔ تو اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کی جتنی قیادت ہے انہیں اکٹھے ہو جانا چاہیے، شور مچانا چاہیے، پریس کانفرنس کرنی چاہیے، اس پہ احتجاج کرنا چاہیے، کوئی لائحہ دینا چاہیے، کوئی پلان آنا چاہیے۔ لیکن کیا چل رہا ہے؟ یہ تمام صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ شدید خطرات جو ہے وہ لاحق ہیں، شدید تشویش ہے۔ تو اب جو فیملی ملاقات کے لیے گئی ہے، یقیناً جب باہر آئے گی تو آپ کو بتایا جائے گا عمران خان کی جو اہلیہ ہیں ان کے حوالے سے کہ کیا ہوا ہے، کس طرح لے کر گئے ہیں، سرجری ہوئی ہے، آنکھ کی جو بنائی ہے وہ کتنی متاثر ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور وہ تھوڑی دیر تک آ جائیں گی۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ آج تمام پاکستان بھر سے جو وکلا ہیں وہ
پشاور میں اکٹھے ہو رہے ہیں. آج وکلا کا ایک بہت بڑا کنونشن ہے پشاور میں, اور میں یہ وکلا کو کہنا چاہوں گا کہ آپ پورے پاکستان سے اکٹھے ہو کے پشاور چلے گئے ہیں, لیکن آپ اس آئین کے رکھوالے ہیں, آپ نے اس آئین کی بات کرنی ہے, آپ نے اس قانون کی بات کرنی ہے. آپ نے دیکھیں عمران خان کے کیسز نہیں لگتے, عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی, بہنوں کی ملاقات نہیں ہوتی, بشریٰ بی بی سے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہوتی. تو جو وکیل وہاں, اگر میں جا رہا ہوں, میں وہاں پہنچ کے آپ کو دکھاؤں گا, وہاں اگر 1000-1500 وکیل اکٹھا ہوا ہے تو ان کو چاہیے کہ 1000-1500 عدالتوں کے باہر اکٹھے ہوں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے, پھر دیکھیں عدالتیں کس طرح کام کرتی ہیں. جب آپ پریشر ڈالیں گے, جب آپ آ کے وہاں بیٹھ جائیں گے, جب آپ عدالت کے اندر عدالت کے باہر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے, پھر دیکھیے گا عدالتیں کس طرح کام کرتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کا موہ کر دے جرا آسان ہوئے. سو ابھی وکلا کا کنونشن ہے, وہ آپ کو دکھائیں گے. دوسرا مردان کا جلسہ ہے, وہ عمران خان کی ہدایت پہ ہے. اتوار والے دن مردان کا جلسہ ہے. مردان کے جلسے کے حوالے سے بھی جو تیاریاں ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں. پورے خیبر پختونخوا سے قافلے پہنچیں گے, وہ جلسہ آپ کو دکھائیں گے, وہ صورتحال آپ کو دکھائیں گے. 2 دن جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں گزریں گے, اور خیبر پختونخوا کی صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے. خیبر پختونخوا کے لوگوں سے بات کریں گے, حکومت کے حوالے سے بات کریں گے, عمران خان کو جو جیل میں رکھا ہے اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن جو میں ولاگ بنا رہا تھا وہ اس وجہ سے ایک میں اہم ولاگ سمجھ رہا تھا کہ بشریٰ بی بی کو رات کے اندھیرے میں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں, سرجری کروائی ہے, لیکن نہ فیملی کو پتہ. دیکھیں سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ فیملی کی غیر موجودگی میں لے جاتے ہیں. بہنیں یا بیٹی یا بھتیجی یا بھابھی کوئی ساتھ نہیں ہے, ایک خاتون کو آپ نے جا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا, کی سرجری چل رہی, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اتارا شرم کریں, کچھ خوف کریں. سو یہ صورتحال ہے. باقی جو ہوگا انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.